اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور تعاون پیش کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو غریب تھے، مزدور تھے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، مگر وہ اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ان بیچاروں نے نائٹ شفٹ میں کام کیا، انہوں نے رات اور دن محنت کر کے، مزدوری کر کے وہ ایک مٹھی اور دو مٹھی جو لے کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میرا یہ ایک مٹھی جو لے لیجئے، اے اللہ کے نبی میں اور کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ ایک مٹھی جو آپ میری طرف سے قبول کر دیجئے۔ منافق لوگ مذاق اڑانے لگے، یہ دیکھو یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس ایک مٹھی جو کے پیچھے جو اخلاص تھا، جو اللہ کا ڈر تھا، جو دین کا جذبہ تھا، اللہ کے نبی نے اس جذبے کو محسوس کرتے ہوئے اس ایک مٹھی جو کو لے لیا اور آپ نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ او لوگو اس ایک مٹھی جو کی قیمت تم کیا جانو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو اس ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے دین۔ اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے وہ ہیں جو آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو، اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو، یا رکھتا فی الشدہ، تمہارے برے دنوں میں اللہ تم کو پہچانے گا۔ انسان کے پاس جب اچھا دن آتا ہے، جب دولت آتی ہے، جب عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، تب اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے، جب بیماری آتی ہے، جب دکھ اور تکلیفیں آتی ہے، تب اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے پروردگار کو تم اپنے اچھے دنوں میں یاد کرو، یارک فی الشدہ، وہ برے دنوں میں تمہیں یاد رکھے۔ تو متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے اور برے تمام دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ آج کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے، کتنی طلاق ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے، کتنا شوہر بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے غصے کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غصہ آنا نیچرل ہے، مگر غصے کو کنٹرول کیا جائے، غصے کو دبا دیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں دشمن کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ والعافین عن الناس، اور میرے متقی بندے وہ ہیں جن کے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ بھئی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے من کے مطابق ہو۔ کبھی آپ کی بیوی ایسا کوئی کام کر دے گی جو آپ نہیں چاہتے، کبھی آپ کے بچے کچھ ایسا کام کر دیں گے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے، کبھی دوستوں سے انبن ہو جائے گی، کبھی پڑوسیوں سے جھگڑا ہو جائے گا۔ آپ ہمیشہ اس قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھیں، والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا۔ نبی اکرم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، آپ کے اوپر مکہ والوں نے کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی جاتی ہے، آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی بیٹی زینب کے اوپر ایسا حملہ کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، آپ کو طائف پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا اور آپ نے معاف کر دینے کی وہ مثال قائم کی کہ ساری انسانیت کو مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ کو مکہ والوں کے اوپر پورا پاور اور پورا کنٹرول حاصل ہو گیا، آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے،
آپ چاہتے تو انتقام لے لیتے، آپ چاہتے تو ایک جرم کی سزا ان کو دے دیتے، لیکن آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہ لیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہ لیں گے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے والعافین عن الناس، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نیک بندے معاف کر دے۔ داروغہ مت بنو۔ اگر آپ کو اللہ نے کسی کے اوپر کنٹرول دیا ہے تو آپ داروغہ مت بنو، آپ معاف کر دیا کرو، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر دیا کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، جب کوئی نازیبا کام ہو جاتا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ گناہ کرنے والا سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم، گناہ کر کے آپ دوسرے کا نقصان بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے جب اللہ سے توبہ کی تو کن الفاظ میں کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگارا ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، اگر گناہ کرنے کے وقت اللہ یاد آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی گنجائش موجود ہے، سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد نہیں آتا ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد انسان اور ڈھٹائی کرتا ہے اور جرأت کرتا ہے اور اپنے گناہ کے اوپر فخر کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اوپر مہر لگ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت میں سب کی تو معافی ہو سکتی ہے مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے نبی یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کھلم کھلا گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ رات کو انہوں نے کوئی گناہ کیا اور اللہ نے ان کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور صبح کو وہ دوستوں سے بیان کر رہا ہے میں نے رات میں ایسا ایسا کام کیا ہے، اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا، اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا، اس نے اپنے گناہ کی نمائش کرنی شروع کر دی، اس نے اپنے گناہ کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ آج یہ چیز ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا پھر دوستوں کو دکھا رہا ہے دیکھو میں نے یہ کام کیا۔ اپنے گناہ کی نمائش کرنا، اپنے گناہ کو شیئر کرنا اور اپنے گناہ کو بتانا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کھلم کھلا گناہ کرنا ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو اگر دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ رہا ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائی، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو انسان کے دل میں توبہ کا خیال ضرور آتا ہے۔